السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جیو پوڈ کاسٹ کی ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یقیناً آپ لوگ جہاں جہاں ہوں گے فتح کا جشن منا رہے ہوں گے، جس طرح بھارت کو پاکستان نے ہر محاذ پر، بے شک وہ سفارتی ہو، اخلاقی ہو، صحافتی ہو اور سرحدی محاذ پر، جس طرح سے 6-0 سے پاکستان نے بھارت کو جنگ میں شکست دی ہے، بھارت کو ہمیشہ یہ یاد رہے گا۔ اور آپ جہاں جہاں ہوں گے جشن منا رہے ہوں گے، اس فتح کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے۔ ہم نے سوچا یقیناً ہماری اس جنریشن نے اس طرح سے جنگ نہیں دیکھی تھی کبھی، ہماری جنریشن، پچھلی جنریشن، اگلی جنریشن نے بھی دیکھی ہے جنگ، اور جس طرح وٹنس کیا ہے، جو وہ ایک جذبات سے بھرپور وہ جو ایک ہفتہ گزرا ہے 6 مئی سے لے کے 10-11 مئی تک، سب کو یاد رہے گا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب سوالوں کے جواب دیے جائیں جو ہمارے ارد گرد بچے ہیں، جو بڑے ہیں، وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کس ڈومیننس سے، پاکستان نے کس طاقت کے ساتھ، کس ڈومیننس کے ساتھ بھارت کو شکست دی ہے۔ ان سوالوں کے جواب جاننے تھے تو ہم نے سوچا کہ آپریشن بنیان مرصوص اسپیشل جیو پوڈ کاسٹ کیا جائے اور ان شخصیت کے ساتھ کیا جائے۔ ویسے تو یہ سابق PIA چیئرمین رہے ہیں، فارمر وائس چیف آف دی ایئر فورس رہے ہیں، ایئر مارشل ریٹائرڈ ہیں، لیکن ان کی خاص بات جو ان کا اس پوائنٹ آف ویو پر انٹروڈکشن بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ JF-17 تھنڈر طیارے جن کی وجہ سے تھرتھراہٹ ہو گئی، پاکستان نے بھارت پر، دشمن پر ہیبت طاری کر دی، ان JF-17 تھنڈر کی جب ڈیزائن اینڈ پروڈکشن ہو رہی تھی چائنا میں، تو یہ اس ٹیم کا ایک کلیدی حصہ تھے اور میجر رول انہوں نے پلے کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ارشد ملک صاحب، جیو پوڈ کاسٹ کو وقت دینے کے لیے۔ Thank you very much. It is indeed an honor for me and pleasure for me to be with you, actually. Really impressed the way you talk, and probably the way you talk in English, Urdu and Arabic also. So that goes a long way. So a lot of admiration for you, mashallah. Pleasure, sir. Thank you very much for inviting me. But I think first of all, we have to bow our heads in humility. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں یہ دن دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی مہربانی کہ جن کی رحمت اور جن کے طفیل ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، اور ہزاروں اور کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ۔ اور نیکسٹ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں آگے کو بات کرنے سے پہلے ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ بے شک، کورنیل عثمان شہید، ایاز، فاروق، مبشر، اورنگزیب اینڈ دوسرے شہداء جنہوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا، اور آج سے پہلے بھی جتنے شہداء تھے انہی کی بدولت ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں ہم شاید اس قابل نہیں تھے۔ یہ خصوصی کرم تھا آپ کا، اور خصوصی نظر تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کی بدولت ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا۔ سب سے پہلے تو میرے خیال میں ہم سب کو یہ بات، آپ کی بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے۔ اور ارشد ملک صاحب، جس طرح یہ ایپیسوڈ ہوئی اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ وہ ایک جو غیبی مدد کی ہم سنتے تھے باتیں، وہ ہم نے ایک ایسی شکست دی اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ شاید ہماری پاک افواج کو پتہ تھا، ان کو یقین تھا، لیکن بینگ اے سویلین یا ایک عام شہری کے طور پہ ہمیں لگتا تھا نہیں، دشمن کے پاس زیادہ اکانومی ہے، پیسہ زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے۔ لیکن یہ جو پورا پروسیس ہوا، جو ہم نے رسپانس دیا، JF-17 کا ہم نے ذکر کیا، اور 6 اور 7 مئی سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا، اس پوری ایپیسوڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایک سال کی بات نہیں ہے، 2 سالوں کی بات نہیں ہے، یہ ایک، اس کا اگر آپ احاطہ کریں تو اس سکسیسو ڈیولپمنٹ وچ واز ہیپننگ، اور سکسیسو لیڈرشپ تھی جس کا یہ ویژن چلتا رہا۔ لیکن جب 2019 کا سانحہ ہوا جس میں اگین انہوں نے انٹروڈ کیا، اور اللہ کی اس وقت بھی مہربانی رہی پاک فضائیہ کے اوپر اور پاکستان کے اوپر کہ ہم نے ان کو ایک بھرپور جواب دیا۔ سو 2019 کے بعد سے پاک فضائیہ نے خصوصی طور پہ، بیکاز میں پاک فضائیہ کا زیادہ چیزوں پہ پریوی ہوں، تو 2019 کے بعد ہم نے یہ احساس کر لیا تھا کہ اب جو اگلی کامبیٹ ہونے والی ہے، یا اگلی وارفیئر ہونے والی ہے، یا اگلا فضائی مارکہ ہونے والا ہے، وہ ایک تو ہوگا ضرور، دوسرا کن بنیادوں پہ ہوگا، کس کینوس پہ ہوگا، اس کو پرابلی ہماری لیڈرشپ نے کنسیو کیا۔
اور یہ آئی ایم شیور ہم سارے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اٹ اسٹارٹ فرام لیڈرشپ. اگر آپ کی لیڈرشپ، جو کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں ایئر فورس والے کہ ہماری سکسیسو لیڈرشپ نے ایئر فورس کو ماڈرنائز کرنا شروع کیا، بٹ جو چینجز 2019 کے بعد کے حالات و واقعات کو دیکھ کے جو ہم نے اپنی کامبیٹ ایفیشنسی ان ملٹیپل ڈومین اور نیچ ٹیکنالوجیز کے اوپر ہم نے فوکس کرنا شروع کیا، اور کامبیٹ پروونس جو تھی اس کو ہم نے اسٹرینتھن کیا، تو پرابلی اس کا ثمر تھا جو اللہ کی مہربانی سے ہمیں ملا. تو میں اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ اٹ واز اے کنٹینیوڈ پروسیس، بٹ دیٹ واز اسٹرینتھنڈ ان دا ریئلم آف پریویلنگ فیکچوئل things which are going to happen, and the conception, the conceivement of our leadership کہ what is going to happen, and then everybody got together اور اللہ تعالی سر جھکا. بھارت کو اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا یا اس کا ہوم ورک نہیں تھا، جس طرح ایک تو اس نے حملہ کیا، پھر جو سائبر اٹیک پاکستان کی طرف سے ہو، اور پھر رفال طیارے گرانا، 6-0 ہونا، یہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم وی ور ریڈی فار دس اور ہمیں پتہ تھا ہم یہ کر دکھائیں گے. جو آپ نے بات کی نا، میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے اس کو ایلیبریٹ کروں گا کہ جب آپ پہ سینکشنز لگتی ہیں، جب آپ کے اوپر غیر ملکی دباؤ آتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ بھی ہوتی ہے. سو ہم پہ جب سینکشنز لگیں تو اس وقت ہماری اس وقت کی جو فضائیہ کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو جا کے بتایا کہ اب کام ہے انڈیجنائزیشن کا. سو ہم نے JF-17 کا پروجیکٹ شروع کیا. تو مشرف علی میر شہید، کلیم سادات صاحب اور اللہ ان کو صحت دے، تنویر صاحب اللہ ان کو صحت دے، راؤ قمر سلیمان، طاہر رفیق پاٹ، سہیل امان، مجاہد انور، اینڈ اٹ کمز ٹو دس جنٹمین ایئر چیف مارشل بابر. تو JF-17 کو کنسیو کیا گیا، اس کو پروگرام کو آگے چلایا گیا، اس پہ ماڈرنائزیشن آنا شروع ہو گئی. سو پہلا سٹیپ وہ تھا. دوسرا جو آپ نے کہا کہ انڈیا کو شاید پتہ نہیں تھا، بالکل پتہ نہیں تھا. میں کہتا ہوں انڈیا کو احساس بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کس طرح سے کیا ہوگا. جو یہ جنگ یا یہ جو کانفلکٹ تھا، یہ ایک جہازوں کے درمیان نہیں تھا، ورنہ عام طور پہ جب فضائیہ، جب دو ایئر فورسز آپس میں لڑتی ہیں تو وہ ایریل کامبیٹ ہی ہوتی ہے. اس دفعہ جو پاکستان ایئر فورس نے ایک کنسیو کیا ہوا پلان تھا اور جس کی ریہرسل ہو چکی تھی، وہ تھا اے یونیک آئیڈیا، اینڈ دیٹ یونیک آئیڈیا واز انوالونگ ادر ایسپیکٹ، ادر کامبیٹ ایلیمنٹس، جس میں جیسے آپ نے ذکر کیا سائبر اسپیس. Now this was something a game changer. Yes. From JF-17 we also progressed to modernization of JF-17, which was now it can be considered کہ آج کا JF-17 جو ہم نے کنسیو کیا تھا اس کے مقابلے میں کہیں درجے اوپر جا چکا ہے. ہماری ایئر فورس کی اصطلاح میں یا ایویشن کی اصطلاح میں اس کو آپ کہتے ہیں کہ بلاک یا جنریشن. سو میں بڑے دعوے کے ساتھ یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت JF-17 بلاک 3 جو ہے وہ کسی طور بھی کسی ماڈرن جہاز سے کم نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو جین 4 کے قریب، پھر آپ نے اس میں ایک اور جدت لائی اس لیڈرشپ نے کہ آپ نے اس کے اندر J-10 لے آئے، J-10، اور اس کے اوپر جو آپ نے انسسٹ کیا چائنا سے. اب چائنا سے ٹیکنالوجی لینا بہت مشکل کام ہے. آپ نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی لی ایریل فائٹ کے لیے، PL-15 میسائل، جس نے یہ ثابت کیا کہ نہ صرف ہم اس کو ڈیزرو کرتے تھے، بلکہ جو آپ نے بات کی، ہم نے یہ تینوں چیزوں سے ایک سرپرائز دیا انڈین ایئر فورس کے لیے. اور یہ جب JF-17 کی پرٹیکولرلی آپ بات کریں اور دیگر، آپ اس ڈیزائن اینڈ پروڈکشن کا حصہ بھی رہے، یہ پاکستان نے یا پاک افواج نے کیسے ڈیسیجن لیا کہ JF-17 ہی ہمیں ہمارے سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو یہاں؟ JF-17 اس وقت ایز سچ نام نہیں تھا. JF اسٹینڈس فار جوائنٹ فائٹر. سو جوائنٹ مینس کہ اٹ واز اے کو پروڈکشن اور جوائنٹ پروگرام بٹوین چائنا اینڈ پاکستان. ہماری خوش قسمتی یا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں کوئی صحیح ٹیکنالوجی دیتا ہی نہیں. ویسٹ سے ہم نام کے دوست ہیں، میں بڑے احترام کے ساتھ جن لوگوں کو اس سے شاید اعتراض ہو، بٹ ویسٹ کبھی آپ کے ساتھ سنسیئر ہو ہی نہیں سکتا. اور باقی معاملات تو آپ کو ضرور چلانے چاہیے، بٹ میرا ایک ہمبل آدمی ہونے کی حیثیت سے قرآن پاک کے ارشاد میں، قرآن پاک کی روشنی میں وی ہیو ٹو بی کیئرفل. سو جب ہم نے جوائنٹ پروڈکشن کے لیے جب یہ ڈیزائن کنسیو کیا، سو پاکستان ایئر فورس نے اس وقت اپنے ٹاپ آف دا لائن پائلٹس، ٹاپ آف دا لائن انجینئرس اور ٹاپ آف دا لائن ٹیکنیشینس کی ایک ٹیم بنائی. اس ساری ٹیم کو ہم نے چائنا بھیجا. چائنا سے ہم نے یہ سیکھنا شروع کیا
اور وہاں پہ ہم نے آہستہ آہستہ ریئلائز کیا کہ اس میں بھی حل نہیں ہے. پھر ہم نے, ہماری لیڈرشپ نے, جیسے میں نے کہا سکسیسو لیڈرشپ نے پلان یہ کیا کہ اس جہاز کی پروڈکشن پاکستان میں ہوگی. اس پہ ہمارے بڑے اختلافات بھی آئے چائنا کے ساتھ, بیکاز چائنا بھی ایک ایمرجنگ ٹیکنالوجی تھا, ایک ایمرجنگ اکانومی تھا, اس وقت تک ان کے حالات بہت بہتر ہو چکے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پھر معجزہ تھا کہ ہم اس کو پروڈکشن کو یہاں لے کے آئے. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ پاکستان جو GF-17 ہے اس کی 100% پروڈکشن پلس اسمبلی پاکستان میں کامرا میں ہو رہی. کچھ پارٹس ہم چائنا سے لیتے ہیں بیکاز ہماری اتنی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی نہیں ہے لیکن اتنا ہم انویسٹ نہیں کر سکتے. سو وہ ایک پورشن ہے, میجر پورشن پروڈکشن کا پاکستان, لیکن اسمبلی جو ہے وہ 100% پاکستان میں ہے. اور ایک اور بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان ایئر فورس دنیا کی وہ واحد ایئر فورس ہے جو کہ ایک فائٹر جہاز تیار کرتی ہے, پروڈیوس کرتی ہے اور ایکسپورٹ کرتی ہے. واہ, الحمدللہ. زبردست. اور جو آپ یہ بات کر رہے ہیں, اپارٹ فرام دس اوبویسلی چائنا کا ایک بڑا رول رہا ہے اس ایپیسوڈ میں. چائنا نے ایک بہترین دوست ہونے کا ثبوت دیا. بالکل, چائنا کی سپورٹ نہ ہوتی تو ہم ذرا یہ والا مرحلہ طے کر لیتے, لیکن ذرا مشکل ہو جائے. دیکھیں, اگر آپ اس کو اوور آل اسٹریٹجک پکچر دیکھیں تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا اسپیشلی یا ساؤتھ ایشیا ان جنرل, اس میں بھارت کی ایک ڈومیننس تھی. پھر کچھ سامراجی طاقتیں جن کو میں کہوں گا, وہ ایک ایسا اس کا پاسچر اس کو دے رہی تھی کہ جس میں اس کو تیار کیا جا رہا تھا چائنا کے خلاف. ہمیں تو انڈر ڈاگ سمجھا جاتا تھا. انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ پاکستانی بھی ایک باوقار قوم ہے جو کہ اپنے مفادات پہ کسی طور پہ کمپرومائز کبھی نہیں کر سکتے. سو جب ہم نے 2019 کا اٹیک ہوا اور جب اللہ نے ہمیں, اللہ کی مہربانی سے ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تقویت تو دے دی, لیکن ہم نے سیریس ہو کے سوچنا شروع کیا. پھر ہم چائنا کے پاس گئے. اس وقت تک اگر آپ سوچیں تو دیکھیں, جو بارڈر ہے ہمارا تو اتنا بارڈر بھی نہیں ہے جتنا انڈیا کا باقی ملکوں کے ساتھ ہے. تو انڈیا مسٹیک یہاں پہ یہ کر رہا تھا کہ اس نے چائنا سے بھی ہیڈ اسٹرانگ رکھا ہوا تھا, ہمارے ساتھ بھی, اور چھوٹی اسٹیٹس بھی. سو وہاں پہ چائنا کی بہت مہربانی کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ اور کرنٹ چیف, انہوں نے جا کے یہ ان سے کہا کہ اگر ہمیں آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے سو وی نیڈ J-10 ایئر کرافٹ. سو دیٹ واز اے ٹائم کہ J-10 اور بڑی شارٹ ٹائم میں ہی آئے گے. سلوٹ ٹو دیٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ سلوٹ ٹو دس لیڈرشپ. شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں آئے. اور اس وقت ہماری لیڈرشپ نے ایک اور انسسٹ کیا کہ ہمیں ٹاپ آف دا لائن میسائل بھی چاہیے, جس نے یہ گیم چینجر کیا. یہاں پہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب ہم نے الحمدللہ بہت پرانا 70s میں, لیٹ 70s میں جب F-16 لیے تھے, تو اس وقت کے جو ہمارے پائلٹس گئے تھے تو امیریکن سلوٹڈ دیم, بیکاز ایک سلیبس ہوتا ہے جس میں آپ اس جہاز کو پروفیشنٹلی اڑاتے ہیں. تو جو سلیبس تھا اس سے بہت کم سلیبس میں ہمارے پائلٹس نے اس کو کوالیفائی کر لیا. سیم ہیپنڈ ہیئر. J-10 کے لیے جو پائلٹس گئے, لیٹ سے 7ویں یا 8ویں مشن میں ان کو کلیئر کرنا تھا, تو تیسرے مشن میں چائنا نے کہا کہ یار یہ تم لوگ جہاز لے جاؤ. اب آپ رافیل سے کمپیئر کر لیں اپنی ٹیکنالوجی کی, ڈیفینیٹلی سپیریئر ٹیکنالوجی, میچیبل ٹیکنالوجی, لیکن جو آپ کے پائلٹس کی تربیت تھی, وہی بات وہ جو اورنگزیب صاحب نے کہا, یہ کتنی بھی بڑی ٹیکنالوجی ہو چلانے والے پہ ہوتا ہے. تو ہمارے پاس دا مین بہائنڈ دا گن. اور جو اس جنگ میں ایک اور بڑا پلس فیکٹر تھا وہ تھا انٹیگریشن آف مینی کامبیٹ ایلیمنٹس. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اٹ از ناٹ اونلی, میں آپ کے پروگرام سے آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ویسے تو اتنی قربانیاں ہیں, مجھے پتہ ہے کہ جب یہ ایشو شروع ہوا 6 سے 7 مئی کو, تو پائلٹس رپورٹ کرتے ہیں, ان کو کال آتی ہے کہ جلدی سے ڈیوٹیز پہ پہنچ جائیں. پھر آپ ان کو اسٹیگر کرتے ہیں کہ آج 15 رہ جائیں, 10 رہ جائیں, 5 رہ جائیں. There was not a single pilot who was ready to go back. And I am privy. مجھے 1-2 پائلٹس نے بتایا کہ جب ان کے آفیسر کمانڈنٹ نے کہتے تھے کہ بیٹا آپ گھر چلے جاؤ, آپ کی ڈیوٹی لیٹ سے 12 سے 5 بجے شروع ہوگی. سو they were hiding in the adjacent rooms کہ کسی وقت ضرورت پڑ جائے گی.
جو ہمارے انجینئرس تھے, I know lot of them who never went back. They stayed at the flight lines with the aircraft. Colonel Usman شہید کی شہادت کو اللہ تعالیٰ بہت درد. He was not supposed to be there, but he voluntarily opted کہ میں ہی ادھر رہوں گا. پھر آپ یقیناً یہ جان کر خوشی ہوگی آپ کو کہ جو ہمارے کلیمز ہیں, آپ 6 پہ اڑے ہوئے, میں 6+1 پہ ہوں, اور میں آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. +1 از UAV which is equally good or bad. اس کو ہم نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم سے شوٹ کیا. تو ایئر ڈیفنس کنٹرولرز کا اتنا بڑا رول تھا. آئی ایم پریوی, مجھے ایئر ڈیفنس کنٹرولرز بتاتے ہیں اس پورے عرصے میں, اور اس سے پہلے they were not going back home, they were sleeping there. اور it was also applicable on our leadership جو کہ ایئر ہیڈ کوارٹرز میں تھی. they were also not leaving the rooms. تو یہ ایک پورا ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کو کنسیو کیا گیا تھا, اس کو ریہرس کیا گیا تھا, اور ان کو اپنی ایکسرسائزز میں امپلیمنٹ کیا گیا تھا. اینڈ دین دا لیسنز ور ڈران, اینڈ دین آگمنٹ کیا گیا آؤٹ آف بلو فرام اسپیس, فرام سائبر اینڈ فرام الیکٹرانک وارفیئر, وچ واز along with J-10 and PL-15 were the game changer and a surprise for the enemy. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ بہترین ایگزیکیوشن اگر کوئی جانتا ہے تو وہ اس سارے ہوم ورک کی پاک فوج جانتی تھی کہ کس طرح سے وہ ہوم ورک کیا, تیاری کی اور پرخچے اڑا دیے دشمن. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, بڑی دلچسپ بات ہے. بہت سی چیزیں ظاہر ہم شو نہیں کرتے. آج پاکستان ایئر فورس اور اس کی جو لیڈرشپ ہے, کہتے ہیں کہ جو ایویشن فائٹر ایویشن جو ہے اس میں 4-5 چیزیں ہوتی ہیں, جس میں فلیکسیبلٹی, سرپرائز, یہ چیزیں ہوتی ہیں. آج جو ہماری لیڈرشپ فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور جو اس آپریشن میں انہوں نے کیا, اٹس اے لیسن لرنڈ فار پیپل ٹو کم. آئی ڈونٹ نو وین دے وڈ. اس وقت ہمارے جو ملٹری پلانر ہیں, جو ایئر فورس کے پلانر ہیں, جو ہمارے ڈیزائن بنا رہے ہیں, ان کے پاس پوری نیشن کی ایک انٹیگریٹڈ پکچر ہے. اینڈ دیٹ پکچر از ڈسپلیڈ ایٹ سو مینی پلیسز کہ خدا نہ خواستہ آپ کا ایک ہیڈ کوارٹرز یا ایک سینٹر کو ڈیمیج ہو جائے, سو وی ہیو بیک اپ. اینڈ اٹ از سو سرپرائزنگ that even some of us also are not aware that when are they going. So that is called flexibility, adaptability and adjustment. So یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے جو اس وقت پاک فضائیہ نے حاصل کی, الحمدللہ it is again second to none. اچھا جی, اب کچھ کویشچن ٹو کویشچن میں چاہوں گا کہ ہم, جس طرح میں نے انٹرو میں بھی کہا, کہ ہم سمجھائیں کہ ہوا کیا اس ساری ایپیسوڈ میں. حالیہ کشیدگی کے دوران پاک فضائیہ کی فلیٹ, خاص طور پر جس طرح ہم ذکر بھی کر رہے ہیں F-16, JF-17, J-10C طیاروں نے آپ کے خیال میں کس طرح سے ہوم ورک کیا اور مؤثر کس طرح سے کردار ادا کیا؟ دیکھیے, ہم نے جو کنسیو کیا ہوا تھا کہ یہ اسی طرح کر کے ضرور اٹیک کریں گے, بٹ وی ہیڈ ناٹ کنسیوڈ, مطلب وی ور تھنکنگ کہ اتنا آگے نہیں جائیں گے کہ یہ ڈیپ انٹو آر ٹیریٹری آئیں گے, جیسے بہالپور احمد شرکیہ پہ آئے یا مرید کے میں آئے, پتہ ہمیں تھا. سو ہم نے یہ کیا ہوا تھا کہ ایک تو ہم نے بیٹل آرڈر جو پکچر تھی دیٹ واز کلیئرلی ویزیبل ٹو دی ڈیسیژن میکرس. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ایک نیشنل انٹیگریٹڈ ایئر آپریشنل سینٹر ہے. ایئر آپریشن سینٹرز ہیں امریکہ کے, انگلینڈ کے, بڑی. ہم نے ایک نیشنل انٹیگریٹڈ ایئر آپریشنل سینٹر بنایا جس کو ہم نے کئی جگہوں پہ ڈسپلے کیا ہوا تھا تاکہ ہر بندہ اس کو کنسیو کرے. پھر جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو لیڈرشپ تھی اٹ واز ویری کلیئر. ہم نے یہ دیکھا ہوا تھا کہ انہوں نے آنا ہے, انہوں نے اٹیک کرنا ہے. یو نو آر رسپانس از آلویز لنکڈ ود دا پولیٹیکل ڈیسیژن. سو وی ور ریڈی ونس دے اسٹارٹیڈ ٹو کم. تو بیکاز آف دیٹ اسپیس ویزیبلٹی اینڈ بیکاز آف دیٹ EW ویزیبلٹی وی ایگزیکٹلی نیو وین ڈیڈ دے ٹیک آف. اور بھائی آپ کبھی اس پکچر کو دیکھیں جو اس وقت ریڈار اور جو ہمارے اسکوپس پہ تھی, اٹ واز آل ریڈ. They had come with 70 to 80 aircraft, so they had made those packages, but which they could not assess that where are our potent force. ہم نے ایک جو پیکج بنایا ہوا تھا, it was الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اور ان لوگوں کی پلاننگ سے وہ hidden تھا. So first we found out they are coming. Second, we exactly knew what they are doing, and then the story started because you were also ready. So at exact time, which was the tactical decision,
So our aircraft got airborne in layers. So उन layers में हमने जब वो aircraft airborne किए, उनको augment किया space से और EW asset से, and that's how they were shot down. मैं पायलट से बात कर रहा था, और आपको अल्लाह ताला इनकी शाहीनों की ज़िंदगी करे और अल्लाह ताला जो हमारा सपोर्ट स्टाफ इनकी ज़िंदगियाँ करें. दे सेड कि सर हमें ये लग रहा था कि हमें किसी ने लॉक ही नहीं किया. लॉक क्या होता है कि जब आप एनिमी के ऊपर अटैक करते हैं तो अपने जहाज़ से, अपने रेडार से दूसरे एनिमी को लॉक कर, तो वो कहते हैं हमें लगता था लॉक ही नहीं किया. सो अल्हम्दुलिल्लाह, वन दैट वी वर प्रिपेयर्ड, सेकंड वी वर डिफेंसिव but we were ready for any aggression or any offensive punch when we were allowed. और जो फाइनल पंच हुआ वो ये हुआ कि हमारे एयर चीफ ने अपने पायलट्स को ये कहा हुआ था कि जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यू फील कि ये इज़ बिकमिंग अ थ्रेट, सो यू विल नॉट आस्क एनीबडी, यू जस्ट शूट. हमारे नॉर्म्स में यूजुअली बिकॉज ये बड़ी एस्केलेशन की तरफ जाती है, तो हम एस्केलेशन चाहते नहीं थे. तो एस्केलेशन को बचाने के लिए आप नीचे बताते हैं, ट्रांसमिशन हो रही होती. दिस टाइम इट वाज अलाउड. सो ये जो प्रिपरेशन थी, जो कंसीव किया हुआ प्लान था, और जो एक मैसेज आवाम को भी मिला कि हम वेट एंड सी पे थे कि कर लो, जो जिस तरह DGISPR ने कहा कि हम तयन करेंगे, इंतखाब करेंगे वक्त मकाम का और हम बताएंगे, उसकी गूंज सुनाई देगी और जो उसके शोले भी दिखाई देंगे. तो वो भी वेट का कि यानी हम जैसे शहरी कह रहे थे कब पाकिस्तान कब रद्द-ए-अमल देगा, वो फिर वेट हुआ और वो वेट ऐसा जवाब दिया गया कि फिर पूरी दुनिया तक वो गूंज सुनाई दी. आपको यकीनन ये पता होगा कि जब पहला हमारा रिएक्शन आया और जब जहाज़ गिर रहे थे उनके, राफेल जब स्पेशली गिरे, सो आई मीन एज अ प्रोफेशनल आई वाज आल्सो सरप्राइज. वी वर ऑल वाचिंग कि ये अल्लाह ताला इतनी मेहरबानी हम पे कर रहा है. फिर दूसरा ये हुआ कि जब आपने रिएक्शन किया, सो ट्रस्ट मी, एट दैट टाइम देयर वाज नॉट अ सिंगल एयरक्राफ्ट व्हिच गॉट एयरबोर्न फ्रॉम द अदर साइड. आपको याद होगा कि ये एरियल वॉरफेयर जो इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई, वियतनाम की वॉर हुई, उसमें हमने लेसन सीखे. फिर 91 की वॉर हुई, फिर इराक़ की वॉर हुई, फिर एंड्योरिंग फ्रीडम आया. उसमें एयर सुपरमेसी होती थी एक सुपर पावर की तरफ से. बट यहाँ पे आप एक हाईएस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ के साथ क्वालिटेटिव एज और क्वांटिटेटिव एज तो बहुत ज़्यादा था, उसको आप टैकल कर रहे हैं. और वो किस तरह कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आप रिएक्शन के लिए जाते हैं, सो देयर इज़ नॉट अ रिएक्शन फ्रॉम द अदर साइड. सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम. बाद सफ़ेद झंडा लहरा है, प्लानिंग आपकी, एग्जीक्यूशन, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल कॉम्बैट एलिमेंट्स in one go. That's a key. If I'm working alone, you're working alone, my concepts are not clear, and the leadership is also not very clear, it doesn't go. So I think these were some of the key factors integrated. और साहब F-16 की अगर पर्टिकुलरली बात करें, F-16 का कितना बड़ा रोल है, उसकी मौजूदगी ने भारत के अज़ाइम को किस हद तक रोका? देखिए, भारतीय मीडिया तो कह रहा था F-16 गिरा दिया, बाद में इसहाक डार साहब ने कहा मैं तो उड़ाया ही नहीं. इसहाक डार साहब पे भी आप ना जाएं. देखिए, राफेल जहाज़ की कंफर्मेशन किसने दी आपको? राफेल कंपनी ने दी. राफेल कंपनी, बिल्कुल. सो F-16 लास्ट टाइम भी इन्होंने क्लेम किया था. हमें उधर से अमेरिका से कंफर्मेशन आई थी कि कोई ऐसा जहाज, बिकॉज दे आर काउंटिंग, दे हैव अ रिकॉर्ड, दे आर ट्रैकिंग. सो F-16 एक बहुत पोर्टेंट एलिमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह. एक बहुत इस दफ़ा हमारे F-16 ने जो काम दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, दे वर बैकिंग अप विद J-10. बट चूँकि J-10 की कैपेबिलिटी या जो J-10 का आर्सेनल था वेपन्स का, वो F-16 से डेफिनेटली एक. हमारे पास F-16 आप सोचें कि कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है. मैंने उसको देखा था 1978 में. बट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट एवर प्रोड्यूस्ड बाय USA इज़ कॉल्ड F-16. इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट रेडार. बट अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें अपग्रेड नहीं करके दिया अमेरिकन ने. सो अल्लाह ने हम पे मेहरबानी की कि हमारा बाएतमाद दोस्त चाइना आया, उसने हमें JF-17 Block 3 बनवाया. अब JF-17 Block 3 इज़ मैचेबल टू F-16 नाउ, एंड देन J-10 a notch higher. So that's why the major role has been played by J-10 along with PL-15 missile. एक और क्लेम जो मैंने शायद आपको बताया या नहीं बताया, मैं क्लेम हम कर रहे हैं कि हमारे एयर डिफेंसेस
سسٹم جس کا میں نام نہیں لوں گا, ہمارے پاس S-400 سے کمپیٹیبل سسٹم نہیں, لیکن وہ اتنا کیپیبل اور اتنا اچھا سسٹم ہے کہ وی آر کلیمنگ کہ جو +1 UAV ہے وہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم نے گرایا. تو ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کے جو کنٹرولرز ہیں شاباش اور مبارکباد کے مستحق. اسی بات سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کا بھارت کے اتنے بڑے اربوں ڈالرز کے ایئر ڈیفنس سسٹم کا تباہ ہو جانا, یہ میرے خیال میں یہ جب پتہ چلا ہوگا تو بھارت نے وہاں پہ شکست اپنی تسلیم کی ہوگی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا اربوں ڈالر مالیت کا اتنا بڑا S-4, وہی آپ کو لگتا ہے وہ ایک گیم چینجر صاحب؟ ناٹ اونلی دیٹ, جب ہم نے اٹیک کیا تو آج کل کوئی لوگ کہتے ہیں 16 ٹارگٹ اٹیک کیے, کوئی کہتے ہیں 24. جو میری اطلاع ہے ہم نے اپ ٹو 32 ٹارگٹس اٹیک کیے ہیں بائی ایئر فورس اینڈ بائی آرمی ٹوگیدر. سو 32 ٹارگٹس ود ان فیو سیکنڈس ونس یو اٹیک, تو آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. 1 سیکنڈ ٹو دا پریسیژن, ہم نے GF-17 سے جو میزائل مارا اس نے پرخچے اڑا دیے CM-400 کے, لیکن لیڈرشپ نے کہا کہ سرفیس ٹو سرفیس میزائل بھی مارو. سو S-400 کی 2 بیٹریز ہم نے الحمدللہ اللہ کے رحم سے, اللہ کے کرم سے 2 تباہ کی. یہ واز اے بگ بلو. پھر ہم نے جو دوسری بہت بڑی چیز ہے جو کہ اتنی بلو اپ نہیں ہو رہی, براموس کا ذخیرہ تباہ کیا. آپ ان لوگوں سے, انڈین جو میڈیا ہے جس میں جو ان کے ان بائسڈ لوگ ہیں, پروانی ہے, جنرل شنکر ہیں, ان سے پوچھیں. سو اٹ از ناٹ اونلی S-400 اینڈ رافیل واز یس بگ نیمز, بگ آسک, بٹ اللہ کی مہربانی سے آپ نے رافیل کو تو اللہ میاں نے ختم کر دیا. S-400 جو کہ صرف دنیا کے 4 یا 5 ملکوں کے پاس ہے, اور اٹس اے ویری گڈ سسٹم. میں آئی مسٹ ریسپیکٹ کہ یہ سسٹم اچھے ہیں. اچھا, انڈین ایئر فورس, ہمیں ضرور یہ سوال میں آپ کے پوچھے بغیر بتانا چاہوں گا. میرے خیال میں انڈین ایئر فورس جو کہ بڑی پروفیشنل ایئر فورس تھی, اس کا بیڑا غرق اس کی لیڈرشپ نے کیا. 2019 میں ابھی نندن اور ہم نے MiG-29 اور Su-30 میرا ڈسٹرائے کیے. ایک ہیلی کاپٹر بھی ہوا, بٹ وہ چونکہ اندر تھا اس لیے ہم کلیم نہیں کر پائے. اس دفعہ اچھا, اس دفعہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی, اس وقت بھی ایئر فورس ڈاؤن ہو گئی. یہ سمجھتے تھے کہ ہم پاکستان ایئر فورس یا پاک آرمی یا پاک نیوی صرف نیوکلیئر ڈیٹرنس پہ ہی لڑ رہے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کنونشنل وارفیئر میں بھی الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے 2019 کے بعد ایک انقلاب آ چکا. سو ہم نے کنونشنل وارفیئر کو بھی چینج کیا, اور جیسے آپ نے کہا S-400 جیسے ناقابل تسخیر سسٹم 2 تباہ کر دی. تو اٹ از پریسیژن, پلاننگ, ایکوریسی اینڈ مین بہائنڈ دا گن. سر, ہمارے میزائل سسٹم میں خاص طور پہ یہ سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں, ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلس کی رینج اور ایکوریسی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. بھارت کے جدید سسٹمس کے ساتھ اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو ہم کہاں کھڑے تھے, ہم کہاں کھڑے ہیں, وہ کہاں کھڑا تھا اور اب کہاں کھڑا؟ دیکھیں, جو بھارت کا ایک المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اے ڈائیورس ٹیکنالوجی. USA, اسرائیل, رشیا, فرانس, ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس نے جہاز بھی لیے, ریڈار بھی لیے, ڈرونز بھی لیے, UAVs بھی لیے اور EW سسٹم بھی لیے. ان کی انٹیگریشن از اسٹل اے بگ چیلنج فار دیٹ, بیکاز وہ عرصے سے صرف رشین ٹیکنالوجی کے اوپر تھے, بٹ ابھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کو اسرائیل نے اتنا مضبوط کیا کہ جب آخری دنوں میں ہم اٹیک کر رہے تھے اس وقت بھی اسرائیل کے ٹیکنیشینس انڈیا میں بیٹھے ہوئے ان کے جہازوں کو EW سے لیس کر رہے تھے. سو یہ ایک چونچوں کا مربع تھا. جبکہ آپ کے ہاں کیا ہوا کہ آپ کے ہاں ویسٹ آپ کو سپورٹ لمیٹڈ دے رہا تھا. آپ نے دوسرے ملکوں کے, میں نام اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ پہلے سے ہی بائیکاٹ شروع ہوا ہے, تو ان چند ملکوں کی, اس سے بڑھ کے آئی تھنک دا کی فیکٹر واز یور اسٹرینتھ اینڈ یور ایبلٹی اینڈ یور پرسیپشن فار انڈیجنائزیشن. سو جو آپ نے انڈیجنائزیشن کر کے ان کو آپس میں مربوط کیا, ان کا پھر میں نام نہیں لینا چاہتا, ہم نے ایسے مربوط سسٹم اس وقت بنا دیے ہیں اپنے انڈیجنس دیٹ وی ڈونٹ ریلائی نیدر آن چائنا نور آن امریکہ نور آن, بٹ SAB سسٹم, EW سسٹم اور جو ہمارے جہاز ہیں ان سب کو ہم نے انڈیجنس ایک ڈیٹا لنک کہتے ہیں,
پھر آپ نے اس ڈیٹا لنک کو گراؤنڈ کے ساتھ لنک کر دیا, پھر آپ نے اس کو اسپیس کے ساتھ لنک کر دیا, جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص کرم نوازی ہوئی. سو آپ نے انڈیجنائزیشن پہ زور دیا جس نے آپ کو سروائیو کیا. اب آپ کے سوال کے جواب میں انڈیجنائزیشن از انڈر یور کنٹرول, یو کین ٹویٹ اٹ, یو کین منوور اٹ, بٹ جو انڈین تھے وہ دے کی ناٹ منوور, دے ڈونٹ ہیو فلیکسیبلٹی. سو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹمز ہیں یا ہماری جو ریلائبلٹی ہے اور جو ہماری پرسیپشن ہے اور جو ہم اپلائی کریں گے انشاءاللہ, دیٹ از ایون اسٹرانگر. میں ایک دفعہ پھر ایک اسٹیٹمنٹ دہراؤں گا اپنی, ضرور, کہ اللہ تعالیٰ کی اتنا فضل ہے اس پاکستان ایئر فورس پہ کہ انڈیجنائزیشن کے بعد ہم نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جن کو بھی ہم نے اپلائی نہیں کیا. انڈیجنائزیشن بہت بڑی اسٹرینتھ آئی. اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ کل کچھ اور آیا تو ہمارے پاکٹ میں کچھ اور سرپرائزز ہیں جو کہ انڈیا شاید کنسیو نہیں کر پا رہا. میں نے ابھی آپ کو ایک ایئر انٹیگریٹڈ آپریشن سینٹر کی مثال دی کہ اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ جب ہمارے جیسا ریٹائرڈ آدمی جا کے دیکھتا ہے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. سو دیر آر مینی سرپرائزز, دیر آر مینی اپرچونیٹیز. انڈیا از ڈیفینیٹلی لیگنگ, اور 2019 کے سانے اور اس 4 سے 5 دنوں میں اس کی ایئر فورس کی اتنا مورائل ڈاؤن ہو چکا ہے. ٹو می دے کین ناٹ کم اپ ان نیکسٹ ڈیکیڈ ٹو اینی لیول. ایسی چائنا کی آپ نے بات کی, میں اس پر بھی تھوڑا سا آپ کی چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ چائنا کی طرف سے صرف دفاعی ساز و سامان کی ہمیں سپورٹ ہے یا دیگر تکنیکی معاملات, ٹیکنیکل سپورٹ بھی ہے, مشاورت کا بھی سلسلہ ہے؟ دیکھیں الحمدللہ آپ کی جو ایئر فورس ہے وہ اس لیول پہ ہے کہ ایون چائنیز وڈ لائک ٹو لرن فرام پاکستان ایئر فورس. مینی ادر ایئر فورسز وڈ لو ٹو لرن فرام پاکستان ایئر فورس. اب تو ہمارے پاس وننگ ٹرافی ہے. آپ کی دیکھیں کچھ چیزیں جس میں ہم لیک کرتے ہیں وہ تھا اسپیس, بٹ اسپاکو نے بڑا کام کیا اس میں ہمارے ساتھ چائنا کی بڑی اسٹرینتھ رہی. پاکستان ایئر فورس نے اپنے طور پہ 2 سیٹلائٹ لانچ کی ہوئی ہیں. ایک ہم نے آلریڈی جو لانچ تھی اس کو ایکوائر کیا, ایک ہم نے اپنی لانچ کی ابھی. سو دیٹ مینس کہ ہماری جو کیپیبلٹی انہینسمنٹ ہو رہی ہے وہ ڈیفینیٹلی ود دی انپٹس آف چائنا, بٹ پیورلی ریلائنگ آن آر انڈیجنس سیٹ اپ. سو چائنا کی مشاورت بھی رہتی ہے, بٹ تکنیکی مدد بہت زیادہ رہی. جیسے JF-17 میں تو صاف کہتا ہوں کہ اگر چائنا ہماری سپورٹ نہ کرتا تو ہم JF-17 نہ بنا سکتے, لیکن اس میں جو فنیس آتا ہے, اس میں جو اپر رینج آتا ہے, وہ پاک فضائیہ کے جو سپورٹ سٹاف ہیں, جو پائلٹس ہیں, انجینئرز ہیں, ریڈار آپریٹر, وہ اس میں وہ ڈالتے ہیں, جس سے دیکھیں چائنا بھی آپ کو کیوں مدد کرتا ہے. ایک تو اس کی اسٹریٹجک کمپلشن ہے, دوسرا اس کو بھی تو ہماری مدد وجہ سے کچھ ملتا ہے. آج ہم نے جو JF-17 بلاک 3 آپ دیکھتے ہیں نا, یہ کبھی اس لیول پہ کنسیو نہیں ہوا تھا. اٹ واز این ایئر کرافٹ وچ واز سپوز ٹو بی اے ورک ہارس فار آر پائلٹس, بٹ ٹوڈے اٹ از میچبل ٹو رافیل. اٹ کین ناک ڈاؤن دا گراؤنڈ سسٹمز آلسو. اچھا, میں آپ نے پہلے بھی ذکر کیا, میں چاہوں گا کہ گراؤنڈ سپورٹ یونٹس جو ہیں پاک فضائیہ کے, ان کی جو ایفرٹس ہیں, ان کی پرفارمنس پر بھی آپ دیکھیے. میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ جہاز تب اڑتا ہے جب اس کو ایک انجینئر اور ٹیکنیشین اپنا خون پسینہ دے کے کرتا ہے. ہمارے جہازوں میں جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ ہاؤ مینی سارٹیز کین یو جنریٹ. سو دیٹ ڈپینڈس کہ آپ کی سروسبلٹی کیا ہے, ریلائبلٹی کیا ہے, سپورٹیبلٹی بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. بٹ جو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہ آپ کے جو گراؤنڈ پہ ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, جو انجینئرنگ آفیسرز ہوتے ہیں, ان کی محنت ہوتی ہے. اور الحمدللہ رب العالمین سنس 1965 وچ آئی ایم پریوی کہ ان لوگوں نے قربانیاں دی. ایک دفعہ مجھے 65 کے غازی بتا رہے تھے کہ ہم جہاز ٹیکسی کرنے لگے, پین سے جہاز باہر نکالا تو بمبارڈمنٹ ایریل اٹیک آ گیا. ایک گراؤنڈ ٹیکنیشین کینوپی کے اوپر لیٹ گیا کہ میری جان چلی جائے, پائلٹ کی جان نہ جائے. اور جس طرح وہ جہاز پہ جب وہ کہتے ہیں کہ دس از سروسیبل اور دس از اوکے, سو وی جسٹ کلوز آر آئیز. یہ ہے آپ کا انجینئرنگ اسٹاف. دوسرا آپ کا کی ایلیمنٹ آتا ہے آپ کا ایئر ڈیفنس کنٹرولرز. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا ایک UAV انڈیا کا ہم نے جو شوٹ ڈاؤن کیا ہے وہ ان ایئر ڈیفنس کنٹرولرز نے کیا. تیسرا, جس کو آپ 6+1 جی 6+1 کہہ رہا ہوں. تیسرا, یہ سب کچھ مربوط ہوتا ہے کہ جب آپ کے لاجسٹیشینز, جب آپ کے ایڈمنسٹریشن,
جب آپ کے آئی ٹی کے لوگ, جب آپ کے دوسرے لوگ ان چیزوں کو اپنے اپنے ایریا, سائبر وارفیئر جو آپ نے نام لیا, جس میں اللہ نے ہمیں مہربانی کی, آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے دن 70% انڈیا کے گرڈ اسٹیشن جیم تھے. ایسے وہیں سے تو ان کی گیم چینج کلی کھل گئی. سو سر پاک فضائیہ الحمدللہ ایز اے ہول اتنی موٹیویٹڈ تھی, اتنے نوجوان, یہ تو 6 شہید ہوئے. یقین کریں مجھے آپ آج موقع دیں, میں آج بھی یونیفارم پہن کے چلا جاؤں صرف شہادت کے لیے. یہ لوگ جو جا رہے تھے, جو گھروں میں نہیں جا رہے تھے, یہ صرف شہادت کے شوق میں تھے. کیونکہ مسلمان وہ ہے جو آپ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑے درجے والے لوگ ہیں. 99 wounds he had and he was shivering کہ میں کسی طرح شہید کیوں نہیں ہوا. حضرت خالد بن ولید, تو ہم تو ان کے ماننے والے, ان کے پیروکار ہیں. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہیں. تو گراؤنڈ سپورٹ, گراؤنڈ سٹاف, سپورٹنگ سٹاف, سلوٹ ٹو دیٹ. ہمارا بھی سلوٹ ہے. اور جس طرح آرمڈ فورسز کے جس ڈیزگنیشن پر جہاں جس کو جو ٹاسک ملا ہوا تھا انہوں نے وہ کر کے دکھایا, اور آج ہم فخر سے اس پر بات بھی کر رہے ہیں, اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں. اور یہ بڑا کانفیڈنس بوسٹر ہے بطور ایک ٹین ایجر پاکستانی کے لیے, ایک ینگسٹر کے لیے, کہ وہ جب ہمارے لیے کرکٹ میچ اتنی موٹیویشن آ جاتی وہ ہوتی ہے, ہمارے لیے یہ والی چیز نے جو اس قوم کو کانفیڈنس دیا ہے, شاید یہ لوگ ترسیں گے کہ یار ہم نے وہ والا وقت دیکھا تھا کہ یار جس میں ہم. وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا, جنہوں نے لڑا, جنہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جن کو سکسیس دی. بے شک. ارشد صاحب, اب رافیل کا کیا فیوچر ہے؟ کیا بھارت اپنے جنگی بیڑے میں رافیل کے ساتھ رکھے گا فیوچر میں, یا آپ کو لگتا ہے پاک فضائیہ نے برتری جو قائم کی رافیل پہ, اب رافیل کا کیا مستقبل؟ دیکھیں آپ مجھے پہلے تو اس طرف ضرور لے آئے ہیں, اور میں کہنا بھی چاہوں گا کہ ہمیں وی شوڈ اسٹاپ پوسٹنگ اباؤٹ اٹ ناؤ unless we also need to sit down and draw the lessons, the valid lessons. We need to see that which are the areas we need to go further. We have to improve ourselves, and I think it must be being done by the military planners, by the ops and plans team. It is very important that we start to analyze that what is the next step, and it is going to come, unfortunately, because of the fascist leadership across you. دیکھیں جھوٹ, فریب, مکر, دوغلاپن, اور جنہوں نے اپنے لوگوں کو مروایا اور بلیم گیم دوسرے پر ڈال دی, جنہوں نے اپنے ملک میں سیکولر سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا, جنہوں نے آسام کے لوگوں پہ ظلم کیا, گجرات کے مسلمانوں پہ ظلم کیا, کشمیر کے لوگوں کو پنجرے میں بند کر دیا, اور ان کا بھی کچھ بھی کر سکتا. تو so you should be ready. One. Second, we have to draw the lessons. We have to strengthen the areas which I'm not going to point out here, but I know, and I'm sure میرے سے تو جو اب helm of affairs پہ ہیں, they know it much better. اب آپ اس طرف آ جائیں تو ابھی آپ نے سننا شروع کر دیا ہوگا کہ جناب اب امریکہ F-35 ان کو دے رہا ہے, جو کہ اگین ایک بہت بڑا جہاز ہے, بہت بڑی کیپیبلٹی, بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے. میرے خیال میں ان کو سوچنا چاہیے کہ آر دے گوئنگ ٹو گیٹ embarrassed by giving this technology to the India. چلانا تو بھارتی پائلٹ نے, because the competence level of Indian pilots is very much exposed. Yes. And the enemy of India, us, so we are ready for any kind of eventuality. One. Second, we are not only relying, again I'm saying, on one aspect. It's an integrated system. It is integration of your space, cyber, air defense, your surface-to-air missile, and your integration with other services. So I will leave it here that the surprises which are going to come, which are intact, but the time was not there. Alhamdulillah, wars are not good. So Alhamdulillah, we were not able to exercise those. So India کا رافیل کا تو بیڑا غرق ہو گیا, انڈیا کے پائلٹس کی سائیکی بیڑا غرق ہو گیا, انڈیا کے پائلٹس کا مورائل ختم ہو گیا, انڈیا کی ملٹری لیڈرشپ ہیز گون ڈاؤن ڈرین. دے کوڈ نیور ایکسپیکٹ. آپ نے کنونشنل طریقے سے ان کو ایسی مات دی اللہ کی مہربانی سے کہ ناؤ دے ول ڈیفینیٹلی تھنک آف گوئنگ اہیڈ اینڈ اہیڈ, بٹ دوز ہو آر گوئنگ ٹو آفر دیم دے ول آلسو تھنک ٹوائس ناؤ. اٹ از ناٹ, دیکھیں یہ جو بڑی طاقتیں ہیں, فرانس بھی یہ سوچے گا کہ ہم نے جس کو دیا
اس کی وجہ سے ہمارے شیئرز گر گئے. ابھی رافیل کو کون لے گا؟ ایسے ہی. ابھی تو JF-17 اور J-10 کا دورہ آ جائے گا. اور یہی رافیل پاکستان کے پاس ہوتا تو ہم نے بھی ایویلویٹ کیا, ہماری لیڈرشپ نے بھی ایویلویٹ کیا, بٹ بیکاز آف دا کاسٹ. دیکھیں ہمیں پورا احساس ہے کہ یہ ملک ان غریب لوگوں کے ٹیکسوں پہ چل رہا ہے, دہقانوں کی کمائی پہ چل رہا ہے, ایک مزدور کی کمائی پہ چل رہا ہے. اس لیے اب اس وقت جو انڈیجنائزیشن جو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں, اس وقت مین فوکس آپ کا انڈیجنائزیشن پہ ہے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ انڈیجنائزیشن سے ان کی جو بھی کیپیبلٹی آئے گی اس کو کاؤنٹر کریں گے. سو انڈیا کی ڈیفینیٹلی دے آر لوکنگ اہیڈ, دے مسٹ آلسو بی سٹنگ ڈاؤن. آپ جو ہماری بھی بات کریں کہ ہم نے بھی لیسنس اور اس پر بھی کام کرنا ہے, ہمیں کن فضائی ٹیکنالوجیز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہمیں سب سے پہلے تو اپنے ایئر ڈیفنس کو امپروو کرنا ہے. جیسے S-400 کو اللہ نے کروایا مہربانی, بٹ وی آلسو ایک اور بڑی جو ہم نے بات نہیں کی, جو بہت بڑی ٹیکنالوجی اس دفعہ انٹروڈیوس ہوئی جو کہ دنیا میں ہونا شروع ہو گئی تھی, وہ ہے ڈرونس کی میں اسی پہ آ رہا تھا, اگلا سوال. سو دیٹ از ون. یہ ایک الارمنگ بھی تھا اور ایک کہتے ہیں نا کہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ والی چیز بھی ہونی. چھوٹے چھوٹے ڈرونز آ رہے ہیں اور جاسوسی کر رہے ہیں, یا وہ اس پر بھی ضرور آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں ڈرونز جو تھے ٹیکنالوجی اور جو انمینڈ ایریل وہیکلس تھے, اس میں پاکستان ایئر فورس نے الحمدللہ بہت پرانا کام کرنا شروع کیا ہوا تھا. ہماری لیڈرشپ اس پہ کاگنیزنٹ تھی. بٹ جب یہ یوکرین کی وار ہوتی ہے, جب ہر بندہ, چائنا, ایران, ایوری بڈی از میکنگ اٹس اون ڈرونز, ٹرکیا, تو ہم نے بھی ریئلائز کر لیا تھا کہ اس کے بغیر گزارا. لیکن جو کی فیکٹر اس میں آیا, وہ آیا جو وہ UAV جن پہ مسائل لگتے ہیں یا جن پہ ویپنز لگتے ہیں, جس کو آپ عام UAVs کہتے ہیں, وہ جو ہے میرے جو میں آپ سے بات کر رہا تو ایئر ڈیفنس پلس دا ایڈوانسمنٹ ان کامبیٹ UAVs, بیکاز سرویلنس. اب آپ کو شاید یہ یقیناً پتہ ہوگا, میں بتا ہی دیتا ہوں ضرور, کہ جب انڈیا کے ڈرونز لیفٹ رائٹ ہمارے پاس گر رہے تھے, ادھر آ رہے تھے, تو پاک آرمی اور پاک ایئر فورس نے, ہم نے ان کے 77 ڈرونز گرائے. آپ سوچیں کہ کتنے آئے ہوں گے. 1 سیکنڈ, ان کے ڈرونز جو تھے جو ویپنز کے ساتھ تھے وہ اوپر پھر رہے تھے, اور بڑے لوگوں نے دیکھا, بڑے ہمارے دوستوں نے بتایا, آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہوئی تھی, آپ نے بھی ان کے دور شہروں تک وہ پہنچا دیے. اینڈ دے ور رپورٹڈ اپون ایز فار ایز دہلی کے اوپر بھی آپ نے اپنا ڈرون بھیجا. سو اگلا جو فیکٹر, کی فیکٹر ہوگا, وہ ہوگا ہاؤ مچ ایڈوانسمنٹ اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ. اس پہ ہم نے جو الحمدللہ جو مجھے پتہ ہے, یا انشاء وہ وی آر ریلائنگ مور آن انڈیجنائزیشن. یہ تو بغض معاویہ میں ترکیہ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, آذربائیجان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. یہ کس کا بائیکاٹ کریں گے؟ بیکاز آف دیئر کنڈکٹ, بیکاز آف دیئر کیریکٹر, اینڈ بیکاز آف دیئر فالس پروجیکشن ایوری ویئر. انشاءاللہ پاکستان ایئر فورس اپنی انڈیجنائزیشن کیپیبلٹی سے ڈرونز اور UAV کو بھی انشاءاللہ ماسٹر کرے گی. اور ہم نے, اور جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کی اپ گریڈیشن کافی ہے یا مزید ہونا باقی, بیکاز ہمارا اتنا لمبا بارڈر ہے, اس طرح کا ٹیرین ہے کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. وی کین کور ایچ, اور دشمن مختلف طریقوں سے ہم نے اس کو طریقوں سے کور کیا ہوا ہے. ناؤ دیر از ناٹ اے اسپاٹ وچ ول گو. ہم نے اس کو EW ایسٹ سے کر لیا, اسپیس سے کر لیا, بٹ آئیڈیل وڈ بی دیٹ یو کور ایچ. اب ہمیں یہ ریئلائزیشن ہے کہ جب ہم ویسٹ سے لینے جائیں گے یا چائنا سے لینے جائیں گے, تو دیکھیں چائنا بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہے, دوست ہے, بٹ آج کل پیسے کی بہت, جتنے وہ پیسے مانگتے ہیں, سو اس کا حل وہ اللہ نے جو ہمارا دیا کہ اب ہم انڈیجنائزیشن کی طرف جائیں. تو انشاءاللہ وی ہیو ٹو فوکس ٹورڈز ایڈوانسمنٹ ان ایئر ڈیفنس سسٹم. اچھا, اس ایڈوانسمنٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرون مستقبل میں نہ آئے اور وہ جاسوسی نہ کر پائیں, یا میزائل, اس کی حوالے سے پاک فضائیہ کی کیا تیاری ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ڈرونس تو آئیں گے, اٹ از دا ایزیسٹ آپشن, اٹس اے ویری اکنامیکل آپشن. وہ کوڈ کاپٹر سے لے کے ایک ہیوی ڈرونز اور UAVs, وہ کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ریڈار میں نہیں آتے, دین دے گیو یو سرویلنس, اور جب وہ خدا نخواستہ گر بھی جائیں, جب ان کا ڈیٹا لنک ختم ہو جائے, سو یو سے اوکے آل. اسی وجہ سے پرابلی
ہم نے ان کو اتنا کاؤنٹر نہیں کیا کیونکہ اتنی مہنگی، اب میزائل بہت مہنگے ہوتے ہیں، یہ تو بہت سستا ہوتا ہے. بٹ ناؤ وی نیڈ ٹو ہیو امپرووڈ کلوز ان ویپن سسٹمز آلسو. لوگوں نے G3 سے اور جو آرمی کے جوان تھے اور ایئر فورس، انہوں نے اس سے بھی ان کو گرایا. آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہمارے پائلٹ تھے ذوالفقار صاحب، اللہ ان کو صحت دے، اور وہ غازی ہیں، انہوں نے F-16 سے UAV گرایا تھا انڈیا کا. سو کمپیٹ ایجلٹی ایبلٹی ہے، لیکن اسکائی از دا لمٹ. یہ میں بار بار دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اٹس اے ویری ایکسپینسو ٹیکنالوجی. وی آر ناٹ ٹاکنگ آف ملینس اینڈ وی آر ناٹ ٹاکنگ آف فیو بلینس. آپ دیکھیں نا رافیل ایک جہاز کتنا مہنگا ہے، S-400 سسٹم کتنا مہنگا ہے، اس کا توڑ جو اللہ نے، دیکھیں آپ نے JF-17 بنایا الحمدللہ، آج آپ 150 JF-17 بنا کے جو تھرڈ بلاک ہے وہ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ اٹ از میچبل ٹو اینی ماڈرن فائٹر. آپ انڈیا کی انڈیجنائزیشن دیکھ لیں انفارچونیٹلی، کہ ان کا تیجا ابھی تک اس جنگ میں تو خیر کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا کسی کے نام. ہمارا الحمدللہ JF-17 اس وقت ایکسپورٹ ہو رہا ہے. سو دیٹس اے کانفیڈنس ان یور انڈیجنس کیپبلٹی. اور یہ سب کچھ آپ کے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں ہوا الحمدللہ. زبردست. ہم نے گراؤنڈ مین کی بات کر لی، ہم نے انجینئرس کی بات کی، ٹیکنیشینس کی بات کی، طیاروں کی بات کی، پائلٹس کی بات ضرور کرنی ہے اور کر رہے ہیں، اور آپ نے سٹارٹ میں بھی ذکر کیا. پائلٹس کی مہارت نے کتنا بڑا رول پلے کیا ہے، کتنا کلیدی کردار ادا کیا؟ بہت بڑا. میں چونکہ خود پائلٹ ہوں اس لیے تھوڑا سا باعث بھی ہوں گا، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جیسے اب آپ جنگ لڑتے ہو نا، سو یو فائٹ ود اے سورڈ. جو ٹپ آف دی سورڈ جو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے وہ پائلٹ ہوتا ہے. جتنا زور ہماری لیڈرشپ پائلٹس کی ٹریننگ پہ دیتی ہے اتنا کوئی اور ملک نہیں دیتا ہوگا. وی ایکسپوز دیم ٹو فورن ایکسرسائزز، وی ایکسپوز دیم ٹو فورن کورسز، اینڈ دین اگین انڈیجنائزیشن. اس وقت پاکستان میں الحمدللہ ہمارے ایک بیس کے اوپر ایک کامبیٹ اسکواڈن ہے، کامبیٹ سپورٹ اسکواڈن ہے، جس میں ٹوٹل وار اورینٹیشن سے آپ کی گرومنگ ہوتی ہے. اینڈ انلیس یو کوالیفائی دیٹ یو کی ناٹ پروسیڈ فردر ان یور کیریئر. اینڈ دیٹس اے وار ٹائم سینیریو وچ از دا ٹفسٹ آف دا کورس. وہ ایک بیس پہ ہمارے ہوتا ہے الحمدللہ. اور اس کورس کرنے کے لیے اب پہلے بھی آتے تھے، اب ہمارے پاس اور ریکوائرمنٹ آ رہی ہے فورن پائلٹس کی. سو جو پائلٹ ہے، میں چونکہ آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، اتنا ٹف یہ ہمارے اللہ ان کو صحت و سلامتی دے، ہمارے انسٹرکٹرز ہمارے ساتھ ڈیل کرتے تھے. لیکن دین اٹ پرووز کہ دا مور یو سویٹ ان پیس دا لیس یو بلیڈ ان وار. سو پائلٹس کی جو کمپیٹنس ہے الحمدللہ ان کو زندگیاں دے، اللہ ان کی مہارت میں اور اضافہ کرے. آپ کس سن کی بات کریں جب آپ نے ٹریننگ لی پائلٹ؟ میں بوڑھا آدمی ہوں، میں نے ایئر فورس جوائن کی تھی 1978 میں، بٹ یہ والی جو میں نے ٹریننگ کی 2002 سے 2025 میں there is a world of change. I cannot even conceive اور even understand جو آج کل کے بچے، میں آج کل میں لوگوں سے چھپ کے باتیں کر رہا تھا کہ کوئی چیز غلط نہ نکل آئے، جو وہ جو ٹرمینالوجیز اور جو ٹیکٹکس آج کے ہمارے PF کے پائلٹ یوز کر رہے ہیں، سلوٹ ٹو دیم. پائلٹ کی زندگی اتنی مشکل ہو گئی ہے کاکپٹ کے اندر، اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اتنا ڈیٹا ہے کہ اس کو کنسیو کرنا، اس کو سمجھنا، پھر اس کو ڈیٹا لنک کے ساتھ ریلے کرنا اور پھر اس پہ ایکشن لینا ان اسپلٹ آف سیکنڈ. اینڈ گاڈ فاربڈ اف دیٹ اسپلٹ سیکنڈ ڈیسیژن از رانگ سو یو ہیو ویسٹڈ $1 million. سو جو پائلٹ کی کنسنٹریشن، فوکس اور جو ٹریننگ ہے دیٹ ہیز ٹو بی پار ایکسیلنس. اینڈ الحمدللہ آئی کین assure you کہ دس از آر ٹاپ آف دا لائن ایجنڈا آلسو. اچھا، میں پرسنلی جاننا چاہتا ہوں، اور یقیناً جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، ایک پائلٹ کی، کیونکہ سنس آپ پائلٹ رہے ہیں، وہ ایک پریشر کتنا ہوتا ہے، اور جب وار والی سچویشن کو اگر آپ امیجن کریں، ہم تو موویز میں دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں، اس وقت اس کے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے اور کیا جذبہ ہوتا ہے، اور جب وہ ہوا میں ہوتا ہے، فضاؤں میں ہوتا ہے، کیا جذبہ ہوتا ہے؟ دیکھیں میں نے اصل اس طرح کی جنگ تو نہیں لڑی، لیکن جو جذبہ ہے نا وہ دیٹ از، میں بہت سے پائلٹس کو جانتا ہوں جن کے
میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں اور وہ ان کو ڈسریگارڈ کر کے اپنے آپ کو اویلیبل کرتے ہیں. بٹ لاٹ آف پریشر, بیکاز اٹ از ناٹ دیٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, اٹ از دیٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کریکٹلی, اٹ از دیٹ یو ہیو ٹو ریئیکٹ کریکٹلی. اٹ از ناٹ کہ آپ نے ایک جہاز, ہمارے ریڈار کے اسکوپ ہوتے ہیں جہاز میں, ان کو آپ کا ریڈار دیکھ رہا ہوتا ہے, پھر آپ کا بڈی جو آپ کا دوسرا فائٹر پائلٹ ہوتا ہے دوسرے جہاز میں وہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے, پھر ڈیٹا لنک کے تھرو EW سے ان پٹ آ رہی ہوتی, پھر گراؤنڈ سے ان پٹ آ رہی ہوتی, سب آپ کے پاس. آپ نے ان سب کو مرج کر کے ایک پکچر بنانی ہے, اسی وقت ڈیسیجن لینا ہے. اور اپنے بڈی کا بھی ہو سکتا ہے آپ ایک لاک کر رہے ہو, آپ شوٹ کر رہے ہو, کو بڈی کی ان پٹ کچھ اور آ جائے. پھر جو اصل چیز ہے وہ ہے جذبہ ایمانی. جو پاکستان ایئر فورس کا پائلٹ ہے وہ سب سے بڑا جذبہ ایمانی کے ساتھ جب ایئر بورن ہوتا ہے, جب ہم جاتے ہیں جہاز پہ تو ہمارے جو گراؤنڈ سٹاف ہوتا ہے, ایئر مین اور ٹیکنیشین اور ہمارے انجینئر, وہ آپ کو اتنا بوسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ اس وقت اپنے آپ کو لکی, دیز آر لکی پیپل جو اللہ تعالیٰ کے ایک مقدس مشن کے لیے جا رہے ہیں, یہ ایک مقدس فریضے کے لیے جا رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ غازی بن کے آئے 2025 کی اس وار میں, یہ واپس جب اس وقت کتنا ایک پرائڈ فیل ہوتا ہوگا. بہت بڑا. یہ جو ابھی بچے ہمارے ابھی لینڈ کیے ہوں گے, میں ویژولائز کر رہا ہوں, تو یہ الحمدللہ سب سے پہلے جب یہ انکاؤنٹر ہوا تو ایئر چیف نے کہا کہ کوئی جھوٹ نہ بولے, مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میرے پائلٹ سارے سیف آ چکے ہیں کہ نہیں. جب یہ کنفرم ہوا پھر ظاہرہ یہ بھی ہو گیا کہ ہمارا کوئی جہاز الحمدللہ ڈیمیج نہیں. سو ہی فیلٹ ریلیوڈ. تو وہ پائلٹ جب گراؤنڈ پہ اپنا مشن کر کے آتا ہے تو ایئر مین کیا دیکھتے ہیں کہ میزائل لگا ہوا ہے یا نہیں. اگر لگا وہ تھوڑے سے ڈپریس ہوتے ہیں, اگر وہ شوٹ ہو گیا ہو تو ان کے سینے بھی اور پھیل جاتے ہیں کہ یہ ہمارا جہاز جو تیار ہو کے گیا تھا اس نے اپنا مشن کر دیا, وائٹ واش کر کے آیا اس دفعہ. اچھا, کوئی ایسی کہانی یا ایسا کوئی بات, اندرونی کہانی آپ ہم سے شیئر کر سکیں جو عوام کے علم میں نہ ہو یا عوام تک پہنچائی جا سکے؟ اس سارے ایپیسوڈ میں ہمارے پائلٹس نے غیر معمولی بہادری دکھائی, کوئی ایسا؟ دیکھیں, ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ پائلٹس تھے, یہ کوئی گھر جانے کو تیار ہی نہیں تھا, یہ چھپ رہے تھے کہ کسی وقت. آپ نے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف دیکھ لیں, وہ حالانکہ وہ انجینئر. جو مجھے پتہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پائلٹس جب ہوا سے واپس آتے ہیں, اور چونکہ ان کو اجازت تھی شوٹ کرنے کی, تو ابھی میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے, جو میرا نالج ہے, میں چونکہ آفیشیلی کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو ایئر ہیڈ کوارٹرز کا ڈومین, ہمارے خیال میں اس سے زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں. کچھ جہاز تو کریش کر گئے جن کو میزائل لگا یا جن کی کلوز پراکسیمٹی میں میزائل پھٹا, کچھ جہاز ڈیمیج بھی ہو کے لینڈ کیے ہیں, ان کا ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے, بیکاز ہمارے پاس جو ڈیٹا آتا ہے سیٹلائٹ پکچر یا ریڈار کی پکچر, سو وی سی ویدر دا بلپ از دیئر اور ناٹ. اگر بلپ ختم ہو گیا تو جہاز گیا, لیکن کچھ جہاز ہماری اطلاع کے مطابق ہمارے پائلٹس نے شوٹ کیے ہیں اور وہ ڈیمیج ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ شاید انڈیا کبھی ایکسیپٹ نہ کرے, اور اس کو ہم کبھی آپ سبسٹینشیٹ بھی نہیں کر پائیں گے. لیکن یہ ان پائلٹس کا کمال تھا کہ انہوں نے 6+1 ایک تو ہم نے UAV گرایا, اس سے ایئر ڈیفنس کنٹرولرز نے, سو جو 6 جہاز گرے ہیں اس کے علاوہ بہت سے جہاز ہونے چاہیے جو کہ ڈیمیج ہوئے ہیں, بیکاز جو پائلٹ ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب میں نے شوٹ کیا تھا تو میرے میسائل کی ٹریجیکٹری کیا تھی, میرے میزائل کا کلوز ان کیا سسٹم اس وقت چل رہا تھا, اور اس کے کہاں پہ ہونا چاہیے. سو یہ ایک اندر کی کہانی ہے جو کہ گاڈ نوز ویدر اٹ ول کم آؤٹ اور ناٹ. سیکنڈ, آئی تھنک کہ اب ہر پائلٹ کی یہ خواہش ہے کہ وہ کل خدا نہ خواستہ وار, میں بار بار کہتا ہوں, آپ ان ماؤں سے پوچھیں جن کے شہید بیٹے گھر نہیں آئے, لیکن میں بہت سے پائلٹس کو جانتا ہوں جو اب مزید جذبے کے ساتھ اس ملک کی خاطر قربان ہونے کو تیار بیٹھے. اس جذبے کو آپ کیسے مات دیں گے؟ اس جذبے کا آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ کیا F-30 آپ نے 65-71 کی سٹوریاں سنی ہوں گی, ہم عددی اعتبار سے کہیں نہیں تھے, لیکن ناک کو چنے چبوا دیے, میں معلوم اللہ ان کو رحیم و مغفور ہے. So there are many such stories, sir, many unsung heroes. There are many unsung heroes which are not only
in the pilot's domain, which are on other domains also. ایسے آپ نے ادر ڈومینس کی بات کی. اس دفعہ ایک تو سرحدی محاذ پر تو پاکستان نے کمال کر دیا, جو سفارتی محاذ پر, صحافتی محاذ پر جو میڈیا نے رول پلے کیا, اس کا Outstanding. اس کا زیادہ امپیکٹ اس لیے پڑ گیا کیونکہ ان کے میڈیا نے جو کیا, کراچی تباہ ہو گیا, لاہور میں پورٹ بنا دیا, گجرانوالہ کو تباہ کر دیا, ہم گھس گئے, ہماری فوج گھس گئی. یہ جو بھارتی, میرے خیال میں ان کی شکست کی بہت بڑی وجہ بھارتی میڈیا کا اوور ایکسپیکٹیشنز اور اگنائٹ کرنے والی جو لیکن میں نے ابھی آپ کو پہلے بات بتائی کہ ایئر چیف نے کہا کہ کوئی مجھ سے جھوٹ نہ بولے, حالانکہ وہ سارا وقت خود دیکھ رہا تھا, مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولے, مجھے یہ بتایا کہ میرے شاہین سارے سلامت واپس آئیں. ون, جو میڈیا کے واریئرس ہیں نا سر, آپ کو بھی سلوٹ, جس ایمانداری سے, جس انٹیلیجنس سے اور جس پروفیشنل طریقے سے ہمارے میڈیا نے, ہر میڈیا چینل نے, ہر وار روم بنانا, اس میں کوئی انپٹ دینا اور اس پہ لاجیکل انپٹ دینا اور اس پہ ایکسپرٹس کو لے کے آنا, اٹ واز اے بگ تھنگ. اور صحیح خبر, صحیح خبر, دیٹس اے کی. آپ جھوٹ ورنہ لوگ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو میڈیا کا رول بہت بڑا تھا. پھر جو آپ نے بتایا کہ نیشن واز ٹوگیدر, آئی تھنک میرا یہ ڈومین نہیں ہے. سفارتی محاذ پہ میرے خیال میں جتنی ضرورت اس وقت ہمیں ہے اپنے ڈپلومیٹک چینلز کو امپرووائز کرنے کی, افیکٹولی لے کے جانے کی, تاکہ آپ دنیا کو بتا سکیں کہ کب سے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, کب سے یہ لوگ ٹیررسٹ اٹیک کر رہے ہیں, کب سے یہ اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں, اور کب سے یہ دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اور کب سے انہوں نے پروپیگیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم ٹیررسٹ اسٹیٹ ہیں. کیا جعفر آباد والا ٹیررسٹ اٹیک ان کو بھول گیا؟ کیا ہماری مسجدوں میں جو اٹیک ہو رہے ہیں کیا یہ اس کو بھول جاتے ہیں؟ تو اور پھر جو پانی کے ساتھ انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کیا, جو کشمیر میں ہو رہا ہے, جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, میرے خیال میں سفارتی محاذ پہ ہمیں اور زیادہ اگریسو ہونا چاہیے. فائنل جو میرا اگین ریویو نہیں بنتا, یہ وقت ہے جس پہ ہمیں ساری قوم کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. پولیٹیکل ڈفرینس کو پیچھے چھوڑیں. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس ملک سے محبت نہ کرتا ہو. یہ جو ہم یہاں پہنچے ہیں یہ سکسیسو پولیٹیکل اینڈ ملٹری اینڈ ایئر فورس لیڈرشپ کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں. Obviously the one who fights, he takes the credit because he's at the helm of affairs and he has done it also, he has proven it also. But خدا کے لیے اس وقت ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمارا ملک انرجی کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, تو ہمیں اکٹھے ہو کے ساری اتحاد, ہر قسم کے پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے. میرا پولیٹیکل آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, بٹ پاکستان ہے تو یہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے. پاکستان مضبوط ہے, ورنہ آپ عراق کو دیکھیں, سیریا کو دیکھیں, لیبیا کو دیکھیں, تو کس وجہ سے, بیکاز دے ور ناٹ یونائٹیڈ, دے ور ناٹ بہائنڈ ون کامن پرپز. سو خدا کے لیے ان پولیٹیکل ڈفرینسز کو ختم کر کے ایک پیج پہ آ جائیں. اینڈ دس از دا بیسٹ, ایز یو سیڈ, دس از دا بیسٹ اپرچونیٹی دیٹ وی شوڈ اپنا ظرف بڑا کریں اور دیکھیں کہ اس ملک کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. بالکل. آخری سوال ارشد ملک صاحب, بھارت اگر دوبارہ جس طرح کا وہ ہے, جس طرح کی دشمن کی سوچ ہے, عزائم ہے, مس ایڈونچر کا سوچتا ہے, تو ہم تیار تھے, ہم تیار ہیں. پاک فضائیہ, پاک افواج منہ توڑ جواب ایک اور دینے کے لیے تیار ہے اگر یہ مس ایڈونچر کرتا. اللہ نہ کرے یہ موقع آئے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, بیکاز وی کی ناٹ افورڈ, ہم اس وقت اکنامکلی اتنے اسٹیبل نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا خدا نخواستہ موقع آیا تو پاک فضائیہ ہر قسم کے حملے اور جارحیت کے لیے تیار ہے. اینڈ ایز آئی سیڈ, دیر آر گوئنگ ٹو بی سو مینی سرپرائزز فار انڈینس دیٹ they will bring shock to their lives, not only to Indians but also to their supporters, also those who are strengthening them unnecessarily and illogically. اللہ تعالیٰ کی مدد سے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم اور توفیل سے, this Air Force will never let you down. We always say, sleep tight, Pakistan Air Force is awake. So we are awake inshallah. اور جس طرح ارشد صاحب نے بات کی ہے, جو اس وقت ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں, جو ٹین ایجرز دیکھ رہے ہیں, جو ہماری ایج کے ہیں, کوئی بھی کسی بھی ایج کے دیکھ رہے ہیں, اور ارشد صاحب نے اتنی زبردست, آج میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ آئے اور ہم نے یہ باتیں کی.
آپ کا حوصلہ بڑھ گیا ہے, اور آپ کو جب ڈیٹیل میں بات پتہ چلتی ہے نا کہ ہمارا ہوم ورک آج بھی اتنا ہی مکمل ہے جتنا پچھلے ہفتے تھا, پچھلے مہینے تھا, اور یہ تیاریاں, یہ ہوم ورک, یہ ساری چیزیں جو ایگزیکیوٹ کرنے میں ماہر ہے وہ پاک افواج ہیں, اور جنہوں نے ہمارا ہر میدان پر سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اور وہ میں نے جس دن یہ بریکنگ آ رہی تھی تو میں نے یہی بات کی کہ ناشتہ لاہور میں کرنے کا خواہش مند بھارت شاید یہ بھول گیا تھا کہ شیر سویا ہوا بھی شیر ہی ہوتا ہے. ارشد ملک صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور جس طرح آپ نے بتایا ہے اور ہمیں اندازہ ہے, اور آپ کے الفاظ سے ایک اور وہ سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا کہ ہم تیار ہیں اور ہم تیار تھے, اور ہمیشہ پاکستان زندہ باد, ہمیشہ پاک افواج زندہ باد. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو. جیو پوڈ کاسٹ آپریشن بنیان المرصوص اسپیشل آپ نے دیکھا ارشد ملک صاحب کے ساتھ, ایئر مارشل ریٹائرڈ, اور انہوں نے جو انسائٹ ڈیٹیلز دیں اور بتایا کہ ہماری کیا تیاری تھی, کس طرح سے ہم نے چاروں شانے چت کیا, دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا. تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی خوش ہو رہے ہوں گے مزید جو ہم فتح میں سیلیبریٹ بھی کریں, اور جو ارشد ملک صاحب نے بات کی کہ ہمیں جھک جانے کی ضرورت ہے اللہ کے آگے, اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس میدان میں, اس جنگ میں سرخرو کیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جیو پوڈ کاسٹ کے اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ, ان کی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.